پوچھنا تمام چیزیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں۔ اگر اللہ رب العالمین ہمیں زندگی نہ دے تو ہم خود بخود زندہ نہیں رہ سکتے۔ اب ذرا غور کریں کہ ہم جب سونے جاتے ہیں، اگر سونے کی حالت میں اللہ رب العالمین ہمیں موت دے دے تو کیا کوئی ذات ہے جو ہمیں نیند سے اٹھائے؟ نہیں میرے بھائیو، جب ہم سوتے ہیں نیند کی حالت میں جو کام ہوتے ہیں، نیند کی حالت میں جو حادثات واقع ہوتے ہیں، ہمیں صبح معلوم ہوتا ہے، رات کو ہمیں نہیں معلوم۔ کیونکہ ہم سوتے ہیں۔ آپ غور کریں کہ اگر اللہ رب العالمین نیند کی حالت میں ہمیں موت دے دیں تو ہمارا کیا ہوگا؟ اگر اللہ رب العالمین صبح کی سورج ہمیں دیکھنا نصیب نہ رکھے تو ہمارا کیا ہوگا؟ اسی لیے ہم سوچے بھی اللہ رب العالمین کے، اللہ رب العالمین جب ہمیں زندگی دیتا ہے تو ہم اللہ رب العالمین ہی کے لیے اس زندگی کو گزاریں، ہم اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری میں اپنی زندگی کو گزاریں اور اللہ رب العالمین کی ناشکری نہ کریں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہمیں صبح شام کی جو دعائیں سکھائیں، اس دعا میں بھی اسی بات کا ذکر ہے کہ اللہ ہم تیری ہی نام سے صبح کیے، تیرے ہی نام سے شام کی۔ یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، کیوں؟ تاکہ ہم اپنی زندگی کا مقصد بھول نہ جائیں، تاکہ ہم یہ بھول نہ جائیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کیوں پیدا فرمایا، تاکہ ہم اللہ رب العالمین کو بھول کر اپنی زندگی کو نہ گزاریں، بلکہ اللہ رب العالمین کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ اور اللہ رب العالمین کو یاد رکھنے کا مطلب یہ کہ اللہ رب العالمین نے جن احکامات کا ہمیں حکم دیا، ہم ان احکامات کو اپنی زندگی میں لائیں۔ اللہ رب العالمین نے جن کاموں کو کرنے کا ہمیں حکم دیا، ہم ان کاموں کو کریں، اور جن کاموں کی کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے ہمیں منع فرمایا، ان کاموں سے ہم رک جائیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین کی بندگی، اللہ رب العالمین کی عبادت گزار بندہ بننا، اللہ رب العالمین کی غلامی کرنا یہ بد نصیبی نہیں ہے۔ یہ اس لیے نہیں کہ ہم بد نصیب ہیں، اس لیے نہیں کہ ہم غلام ہیں، ہمیں اختیار نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کی بندگی، اللہ رب العالمین کی عبادت یہ ہماری خوش نصیبی، یہ ہماری خوش نصیبی کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں چنا کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں منتخب کیا، اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان بنایا، اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے لائق ہمیں سمجھا۔ ورنہ آپ غور کریں اس کائنات کے اندر کس قدر مخلوقات، اس دنیا میں بے شمار اور جانور موجود ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ان میں سے صرف ہمیں کو چنا، اللہ رب العالمین نے ان میں سے صرف ہمیں کو چنا۔ کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس لائق سمجھا۔ جب اللہ رب العالمین نے ہمیں اس لائق سمجھا تو ہم پر ذمہ داری کیا عائد ہوتی ہے نا کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اللہ رب العالمین کی عبادت سے راضی رہیں۔ اور یاد رکھیں کہ ایک مسلمان بن کر زندگی گزارنا اتنا بھی آسان نہیں ہے، آسان ہو لیکن اتنا بھی آسان نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ ہم نے اس امانت کو تمام چیزوں کو دینا چاہا، لیکن سبھی نے انکار کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے پہاڑ کو بھی یہ ذمہ داری سونپنا چاہا، لیکن اس نے انکار کر دیا، اور انسان نے اس ذمہ داری کو اٹھانا چاہا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ انسان نے اس ذمہ داری کو اٹھانا چاہا، لیکن اس ذمہ داری کو نبھانا ہم پر ضروری ہے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے ہمیں جو مقصد دیا اس کو وضاحت کر دیا، لیکن اگر ہم اس مقصد پہ پورا نہ اتریں تو یقین مانیں کہ اللہ رب العالمین وعدے بھی ہیں، اللہ رب العالمین کی وعدے بھی ہیں کہ اگر اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں جہنم میں ڈالے گا۔
اگر اللہ رب العالمین کی صحیح طریقے سے کما حقہ عبادت نہیں کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں جنت سے محروم کر دے گا۔ اللہ رب العالمین نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا اگر ان کاموں کو ہم انجام نہیں دیں گے تو ہم اللہ رب العالمین کا نافرمان قرار دیے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے جن کاموں کے کرنے سے ہمیں روکا اگر ان کاموں کے کرنے سے ہم اپنی آنکھ کو نہیں روکیں گے تو ہم اللہ رب العالمین کے یہاں جنت جانے سے محروم کر دیے جائیں گے۔ ہم جنت جا نہیں سکتے، ہمارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اپنی زندگی کو سمجھیں، اپنی زندگی کے لیل و نہار کو، اپنی زندگی کے شب و روز کو، اپنی زندگی کے رات و دن کو یوں ہی نہ گزاریں، یوں ہی نہ گوائیں، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ آج ہمارے پاس جو زندگی ہے ابھی عشاء کے بعد ہمارے پاس ہماری زندگی رہے گی کہ نہیں، ہمیں نہیں معلوم۔ اس لیے ہم پر ضروری ہے کہ ہم اسی وقت کو، حال کو، ابھی ہمارے پاس جو وقت ہے ہم اسی وقت کو غنیمت جانیں اور اسی وقت میں اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ ہم کل کے بھروسے میں نہ جئیں، ہم کل کے بھروسے میں نہ جئیں کہ کل اللہ رب العالمین کو منا لیں گے۔ آج گناہ کر لیتے ہیں، کل اللہ رب العالمین کو منا لیں گے۔ آج نماز چھوڑ دیتے ہیں، کل اس کی ادا کر لیں گے۔ آج نہیں پڑھتے ہیں، آنے والے جمعہ سے ہم نماز کی پابندی کریں گے۔ آج شراب پی لیتے ہیں، آنے والے جمعہ سے شراب نہیں پئیں گے۔ آج ہم گناہ کا کام کر لیتے ہیں، آنے والے جمعہ سے ہم توبہ کر لیں گے اور گناہ کا کام نہیں کریں گے۔ ایسا نہ سوچیں، کیونکہ آپ اور ہم کو نہیں معلوم کہ ہم کل زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ اس لیے آج جو وقت ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس جو زندگی ہے اسی زندگی کو غنیمت جانیں۔ ہم نے بارہا دیکھا کہ ہنستا کھیلتا انسان ہمارے ساتھ ابھی بات کر رہے تھے، ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ابھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے پاس سے باہر اٹھ کے کیا گئے، خبر آتی کہ وہ کھلا حادثے کے شکار ہو گئے، اس کی موت ہو گئی۔ ابھی ہمارے ساتھ بیٹھ کر چائے پی رہے تھے، ابھی ہمارے ساتھ دکان میں تھے، دکان سے باہر کیا گئے، گھر جاتے جاتے راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ میرے بھائیوں آپ سوچیں، کیا اس نے سوچا ہوگا کہ ہم چائے کی دکان سے نکلیں گے اور گھر آتے آتے ہماری موت ہو جائے گی؟ وہ بھی تو لمبی زندگی کے خواب دیکھے ہوں گے، وہ بھی یہ خواب دیکھے ہوں گے کہ ابھی ہم شادی بیاہ ہوگی ہماری، ابھی تو ہم جوان ہیں، ہماری موت نہیں آئے گی، ہماری ابھی تو شادی بھی نہیں ہوئی، ہمارے گھر میں ابھی خوشحالی ہے، ہم مزید زندگی گزاریں گے، ابھی تو ابھی تک وہ سوچ رہے ہوں گے، لیکن اس سے موت آ گئی۔ اس لیے میرے بھائیوں انسانی زندگی کی کوئی ویلیو نہیں کہ کب اس کی زندگی ختم ہو جائے، کس موڑ میں اس کی زندگی اس کا ساتھ چھوڑ دے۔ اس لیے ہمیں جو زندگی ملی ہے آپ اسی زندگی کے مقصد کو سمجھیں اور اس مقصد کو سمجھ کر اس پر عمل کریں۔ ہماری زندگی کا مقصد اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد اس دنیا میں رہتے ہوئے جنت کو حاصل کرنا ہے۔ جنت کی قیمت اسی دنیا میں ہمیں چکانا ہے، جنت کی قیمت اسی دنیا میں ہمیں چکانا ہے۔ یاد رکھیں، آپ کو معلوم ہوگا یہ بات کہ بغیر قیمت کے کوئی چیز نہیں ملتی، بغیر قیمت کے کوئی چیز نہیں ملتی۔ اسی دنیا میں دیکھ لیں، آپ کسی سے کوئی چیز مانگنے جائیں آپ کوئی چیز دے دیں گے۔ آپ جائیں دکان میں، بھائی مجھے سامان دے دو، فری میں آپ کو دے دے گا؟ نہیں دے گا۔ ایک وقت کا کھانا مانگے، ناشتہ مانگے، آپ کسی دکان میں جا کر چائے مانگے، کیا وہ آپ کو چائے فری میں دے دیں گے؟ نہیں میرے بھائیوں، فری میں کوئی کچھ نہیں دینے والے۔ پھر آپ جنت کو حاصل کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ آپ کو جنت فری میں مل جائے، آپ کو جنت بغیر کسی محنت کی مل جائے، آپ کو جنت بغیر کسی کدو کاوش کی مل جائے، آپ کو جنت بغیر عمل کیے مل جائے؟ نہیں میرے بھائیوں، اگر آپ ایسا سوچتے ہیں تو یقیناً غلط سوچتے ہیں۔ جب دنیا میں ہم بغیر محنت کے کوئی چیز حاصل نہیں کر سکتے تو پھر ہم جنت کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ وہ جنت جس میں جانے کے بعد انسان اپنے دنیاوی زندگی کی ساری تھکاوٹیں، ساری مشکلیں، ساری پریشانیاں، سارے مسائل بھول جائیں گے۔ وہ جنت جس میں قدم پڑتے ہی انسان یہ بھول جائے گا
کہ دنیاوی زندگی میں ان کو کس قدر پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، جس میں جاتے ہی انسان بھول جائیں گے تو دنیاوی زندگی میں وہ کبھی بھوکے پیاسے بھی زندگی گزاریں، وہ جنت کو حاصل ہم ایسے ہی کر لیں گے؟ نہیں میرے بھائیوں، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑے گا، اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے قربانی دینی پڑے گی۔ وہ قربانی کبھی خواہشات کی شکل میں ہوگی، وہ قربانی کبھی آرزو و تمناؤں کی شکل میں ہوگی، تو کبھی مالی شکل میں، تو کبھی جانی شکل میں آپ کو قربانی دینی پڑے گی، تب جا کر آپ جنت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ ہمارے پاس نہ یہ علم ہے کہ جنت کو حاصل کیسے کریں، اور نہ ہی ہمارے اندر یہ سوچ کہ ہم جنت کو حاصل کریں، اور نہ ہی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ کیوں؟ کیونکہ کبھی کبھی ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں مرنا ہے، ہم مرنے کو بھول جاتے ہیں، ہمیں بھول جاتے ہیں کہ ہم مریں گے ایک روز۔ آج ہمارے پاس تندرستی ہے، آج ہمارے پاس طاقت ہے، آج ہمارے پاس قوت ہے، آج ہماری جوانی ہے، لیکن کیا انسان کے پاس ہمیشہ طاقت باقی رہتی ہے؟ کیا انسان ہمیشہ مضبوط رہتے ہیں؟ کیا انسان ہمیشہ جوان رہتے ہیں؟ کیا انسان برا نہیں ہوتے؟ کیا انسان مرتے نہیں ہیں؟ نہیں میرے بھائیوں، ہمارے پاس آج جو طاقت ہے یہ طاقت کل نہیں رہنے والی۔ آج ہمارے پاس جو خوبصورتی، یہ خوبصورتی کل ہمارے پاس رہنے والے نہیں ہے۔ آج آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ کتنے ایسے بزرگ، کتنے ایسے بوڑھے شخص ہمارے بیچ موجود ہیں جو اپنی جوانی میں پہلوان تھے، اپنی جوانی میں پہلوان تھے، اور اپنی پہلوانی کی وجہ سے اپنے پوتوں کو سنایا کرتے ہیں۔ ہمارے بیچ کتنے ایسے بزرگ ہیں جو اپنی جوانی میں بہت زیادہ خوبصورت تھے، جن کی خوبصورتی کا چرچے ہر طرف عام تھی، لیکن آج ان کی خوبصورتی ختم ہو گئی، ان کی طاقت ختم ہو چکی، آج وہ ایک بے سہارا انسان بن کر کھچے میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر ہم کس خواب میں جی رہے ہیں کہ ہمارے پاس سب کچھ رہ جائے گا، اور پھر اس انسان کو، ہر انسان کو ایک دن موت آ جائے گا، اور مرنے کے بعد رب کائنات کے یہاں سوال کیا جائے گا کہ بتائیں آپ کو جو عمر دی گئی تھی، آپ کو جو وقت دیا گیا تھا، آپ کو جو زندگی ملی تھی، آپ نے اس زندگی کو کس طرح گزارا، کہاں گزارا؟ آپ 70 سال تک زندہ رہے، آپ 50 سال تک زندہ رہے، آپ اپنے 50 سال کی زندگی کہاں گزارے؟ آپ اپنے 50 سال کی زندگی میں اللہ رب العالمین کو کہاں تک خوش کر پایا؟ آپ اپنے 70 سالہ زندگی میں، آپ اپنے 70 سالہ زندگی میں اللہ رب العالمین کے احکامات کو اپنی زندگی میں نافذ کیا کہ نہیں؟ آپ 70 سالہ زندگی میں نماز چھوڑا تو نہیں؟ آپ 70 سالہ زندگی میں برائی کے کام تو نہیں کیے؟ یہ تمام چیزیں ہم سے سوال کی جائیں، یہ تمام چیزیں ہم سے پوچھی جائیں گے۔ اگر ہم نیک اعمال کیے ہوں گے، اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو ہم خوش ہو جائیں گے، ہم خوش ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ہمارے اعمال اچھے نہیں ہوں گے، ہمارے اعمال برے ہوں گے، تو اللہ رب العالمین کو وہاں ہماری پکڑ ہوگی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین ہمیں ہماری زندگی کا مقصد بتانے کے لیے اور ہمیں اپنی زندگی کے مقصد سے غافل نہ ہونے کے لیے اللہ رب العالمین ہمارے ہاں ہمیں چھوٹے چھوٹے عذاب سے دوچار کرتے ہیں، ہمارے سامنے آزمائشیں رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں آزماتا ہے، کبھی پریشانی کی شکل میں اللہ رب العالمین کبھی زلزلے بھیج دیتا ہے، زلزلے سے تاکہ آپ ہوشیار ہو جائیں، آپ اور ہم جان لیں کہ زندگی ہمیشہ رہنے والی زندگی نہیں ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ بے شمار مقامات پر، آپ نے دیکھا کہ بے شمار مقامات پر زلزلے آئے، اور اس زلزلے سے ہمارے سامنے جو ویڈیوز آئے وہ ویڈیوز بھی ہم نے دیکھا۔ کیا انہوں نے کبھی سوچا ہوگا اس سے ایک دن پہلے کہ کل ہمارے پاس زلزلہ آنے والا ہے، کل ہمارے یہاں زلزلے آئیں گے، اور ہم جس عمارت کو، جس بلڈنگ کو اپنی محنت سے بنایا، اپنی کمائی سے، اپنی پوری زندگی کی کمائی سے جس گھر کو بنایا، وہ گھر
लम्हा भर में हम पर गिर आएंगे कि कभी ऐसा सोचा था। अगर वो ऐसा जान लिए होते तो हम अपनी कमाई से, अपनी मेहनत से जो घर बना रहे हैं, जो बिल्डिंग हम बना रहे हैं, यही बिल्डिंग हमारे ऊपर गिर जाएगा तो यकीन माने को कभी भी वो घर नहीं बनाएगा। मेरे भाइयों, मौत बोलकर नहीं आती, मौत बोलकर नहीं आती, और मौत उम्र नहीं देखती। मौत कभी उम्र नहीं देखती कि वो कितनी उम्र हुई उसकी। वो ये कभी नहीं देखती कि मैं जिसके पास जा रहा हूं उसकी उम्र क्या हो रही है। हमने तो देखा कि बच्चे भी गोद ही में थे कि वो चल गए। अभी दूध पीता बच्चा दूध भी नहीं छोड़े कि वो माँ के गोद से दुनिया को अलविदा कह दिए। अभी बच्चा दुनिया में भी सही तरीके से आए नहीं थे कि माँ के ऑपरेशन से बच्चा दुनिया में आने वाले थे कि बच्चा इंतकाल कर गए। हमने देखा कि जवानी पे कदम रखने जा रहा था कि जवानी की दहलीज से ही अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको बुला लिया। हमने हर उम्र के लोगों को मरते हुए देखा। मेरे भाइयों, आप मौत से पहले तैयार अपने आप की तैयारी कर लें। आप तैयार हो जाएं उस जिंदगी के लिए जिस जिंदगी के बाद कभी दोबारा मौत नहीं आएगी। ये जिंदगी तो वक्त की जिंदगी, ये जिंदगी हमेशा की वाली जिंदगी नहीं है। इसीलिए अकलमंदी, दानिशमंदी, दिमाग वाले यही चाहेंगे कि ये जो जिंदगी हमें मिली है इस जिंदगी को हम गनीमत जानें और इसी जिंदगी में हम अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी कर लें। लेकिन अफसोस कि हम सब कुछ जानते बूझते हुए भी हम जानने और समझने की कोशिश नहीं करते। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कहा, लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा व लहुम अ'युनुन ला युबसिरून बिहा। कहते हैं कि ये वो लोग जिनके पास दिल तो है लेकिन दिल से कभी समझने की कोशिश नहीं करते। ये वो लोग हैं जिनके पास आंखें तो है लेकिन आंखें रहने के बावजूद देखते नहीं। ये वो लोग जिनके पास कान है लेकिन सुनते नहीं। बारहा हमारे और आपके सामने कुरान की बातें, अहादीस की बातें रखी जाती है, हम सुनते हैं लेकिन हम सुनी कर देते हैं। कि हमें नहीं मालूम कि 5 वक्त की नमाज हम पर फर्ज है, कि हमको नहीं मालूम कि शराब पीना हराम है, कि हमें नहीं मालूम कि बेहयाई से बचना जरूरी है, कि हमें नहीं मालूम कि गैर महरम मर्दों से बातचीत करना हराम है, मना है, कि हमें नहीं मालूम कि अय्याशी शरीयत इस्लाम में नापसंदीदा है, कि हमें नहीं मालूम है लेकिन फिर भी हम बात को दिल से नहीं लेते। हम बात को दिल से नहीं लेते। ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया, उलाइका कल-अनआम बल हुम अदल। यही लोग जानवरों की तरह, ये लोग जानवरों की तरह, बल्कि जानवरों से भी बदतर है। ये इंसान जो जानवरों से भी बदतर है, जो दिल रखते हुए भी सोचते नहीं, जो सुनने के बावजूद अमल नहीं करते, जो देखने के बावजूद देखते नहीं है। ये गूंगे बहरे लोग जानवरों से भी बदतर है। जानवर तो इससे कोई बेहतर है। जानवर इसलिए अमल नहीं करते क्योंकि उसे हुक्म ही नहीं दिया गया, लेकिन हम इंसान को तो हुक्म दिया गया। हमारे लिए तो रसूल नबी भेजे गए, उसके बावजूद हम दीन पर अमल नहीं करते। गोया कि जानवर हमसे बेहतर है, हम जानवरों से भी गए दूसरे। इसी तरह अगर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत से भटक जाएंगे, अगर हम मकसद जिंदगी से दूर चले जाएंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अजाब से दो चार करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी दुनिया ही से हमारे अजाब का सिलसिला शुरू कर देगा। लेकिन ये अजाब छोटे मोटे होंगे, ये अजाब छोटे छोटे होंगे, और ये अजाब इसलिए होंगे ताकि हम सीधे रास्ते पर वापस आ जाएं, ताकि हम सीधे रास्ते पर वापस आ जाएं। ये छोटे छोटे अजाबों को देखकर, ये छोटी छोटी परेशानियों को देखकर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते पर वापस आ जाएं, हम सिरातिल मुस्तकीम पे आ जाएं, इसलिए दुनिया की सजा होगी। लेकिन अगर इन अजाब को भी हम नजरअंदाज कर देंगे, इन अजाब के आने के बावजूद हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपना लाव नहीं लगाएंगे, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत अपने दिल में नहीं बढ़ाएंगे, तो मरने के बाद बड़े बड़े अजाबों से हम दो चार किए जाएंगे। और याद रखिए कि मरने के बाद जब जहन्नम में डाले जाएंगे
تو سبھی جہنمیوں کی خواہش ہوگی کہ ہم دوبارہ زندگی میں لوٹا دیے جائیں، دوبارہ ہمیں زندگی مل جائے، دوبارہ ہم دنیا میں آ جائیں، اور دنیا میں آنے کے بعد ہم نیک کام کریں گے، ہم برے کاموں سے توبہ کر لیں گے، ہم اچھے کام کریں گے، ہم اپنی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئی زندگی کے مطابق گزاریں گے، بس ہمیں دوبارہ زندگی مل جائے، بس ہمیں ایک بار اور موقع مل جائے، لیکن وہاں پہ دوبارہ زندگی ہمیں نہیں دی جائے گی، ہمارے ایک دوسرے میں نہیں جائے گی۔